نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے، اور ہر جو عرب میں بڑا میلہ ہوتا ہے جہاں عرب کے قبائل جمع ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ جاتے اور ان تک اپنی دعوت پہنچاتے۔ جب 11ویں سال 10 سال گزر گئے مکہ میں، اور 11ویں سال آپ عکاظ کے میلے میں جب لے گئے تو عرب کے قبائل نے اور بہت سارے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو کہا کہ آپ ہر سال آ جاتے ہیں، ابھی تک کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو نعوذ باللہ اس کام کو اب بس کریں، بند کر دیں۔ لیکن اور قریش کے مکہ تو بہت خوش تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں قبول کر رہا۔ یہ جو 11واں سال تھا اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ یہ بہت کٹھن سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کے چچا جو ابو طالب، جن کا آپ کو دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑا سہارا تھا، اور ان قبائلی روایات اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ ان کی جو حمایت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سپورٹ تھی، اور وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، یہ ایک صدمہ تھا۔ پھر آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو چکا، وہ بھی بہت بڑا صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ کو بڑی طائف کے لوگوں سے بڑی امید تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ قبول نہیں کر رہے تو آپ طائف گئے تھے اس سال، تو طائف کے لوگوں نے تو بہت ہی برا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہم تب بھی آپ پہ، ہم نے ایمان تو لانا نہیں ہے، تو تب بھی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ پھر اللہ کا عذاب آئے گا ہم پر، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو پھر ہم کیسے آپ کو دعوت کو سنیں اور آپ کو قبول کریں۔ چنانچہ انہوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا مذاق اڑانے پر، بلکہ آپ کے پیچھے اوباش نوجوان لگا دیے، اور ان نوجوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ آپ پر پتھر پھینکے، برسائے، یہاں تک آپ زخمی ہو گئے کہ آپ کا خون رس رس کر آپ کے جوتوں پہ جمع ہو گیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف کے عالم میں یہ طائف کے لوگوں نے کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر غزوہ احد میں جب ایک بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی زخمی تھے، تو اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر اس احد سے بھی زیادہ سخت دن زندگی میں آیا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں عائشہ، وہ طائف کا دن مجھ پر اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ جب میں بیٹھنے لگتا تو زخمی تھا، بیٹھنے لگتا تو مجھے پتھر مار مار کے اٹھا دیا جاتا اور بیٹھنے نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ وہاں اس وقت جب اس عالم میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے یہ کہیں، حکم دیں، میں یہ اس بستی کو، یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں اور اس پوری بستی کو کچل دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ نہیں، مجھے بڑی امید ہے، اگر یہ میری دعوت قبول نہیں کرتے تو ان کے بعد آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ میری دعوت کو انشاءاللہ قبول کریں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسی دعا نہیں کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عام الحزن تھا، غم کا سال، یہ انتہائی کٹھن، اور آپ دیکھیں کہ جب بھی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ یہ جب وہاں پر میلے میں گئے تو آپ لوگوں سے مل رہے تھے، تو اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعوت کے لیے ان کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے، تو آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے روک دیا کہ آپ آگے نہ، ان سے نہ ملیں، نوجوانوں سے، پتہ نہیں یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں یا برا سلوک نہ کریں، اس لیے آپ نہ ملیں، ان سے چھوڑ دیں، جہاں اور لوگوں نے نہیں مانا تو ان کو آپ چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ان نوجوانوں سے ملوں گا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کی طرف بڑھے، اور وہ نوجوان تھے، وہ تقریباً 7 کے قریب نوجوان تھے، جو یثرب مدینہ، جو یثرب جس کا نام تھا، وہاں سے میلے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، وہ جو ہمارے یثرب میں یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے، وہ آنے والے ہیں، اور وہ رسول۔ تو جو یہود کہتے تھے کہ جب ان کی کسی سے بھی لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، اور وہ بے بس ہوتے، تو وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک آخری رسول آنے والا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا، اس کو غلبہ دے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم آپ سے انتقام لیں گے۔ تو یہ اس طرح وہ یہود کہتے تھے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ آخری رسول یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی، تو کیوں نہ یہود کے ایمان لانے سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں، ہم انہیں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی بیعت تھی۔ انہوں نے 7 نوجوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور ایمان لائے، اور پوری طرح سمجھا کہ دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی دین کی، وہ بہت مختصر سادہ ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں، آپ فرماتے تھے یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دیکھو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلمۃ واحدہ، دیکھو یہ ایک کلمہ ہے، تملکون بہ العرب والعجم، اگر تم اس کو تھام لو، اس کلمے پہ آ جاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تملکون بہ العرب والعجم، عرب اور عجم کے تم سردار بن جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی مختصر تھی، بہت بڑی واضح تھی کہ اس اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت۔ چنانچہ یہ نوجوان، اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، کامل دعوت، ہر چیز کامل، اور اخلاص، محبت، انتہائی محنت، 10 سال میں لوگوں نے نہیں قبول کیا۔ یہ جب نوجوانوں نے قبول کیا، یہ ایک سال مدینہ منورہ گئے، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو تیار کیا، یعنی اپنے جو بھی رشتہ دار، دوست، احباب، اور ان کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، دیکھو وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ لوگ بھی ایمان لائیں اور ان کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ 1 سال بعد جب یہ پہنچے وہاں دوبارہ نبی مکہ مکرمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، اور انہوں نے وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم آپ، تو اس وقت یہ 73 لوگ، یعنی 1 سال کے اندر انہوں نے اتنے لوگوں کو تیار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ منعقد۔ اب آپ دیکھیں کہ جب دین انتہائی مشکل اور کٹھن مرحلوں پر پہنچتا ہے، زندگی کے اندر معاملات جب اتنے کٹھن ہو جاتے ہیں، تو اس دوران اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی پھر اسباب پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب رات بہت تاریک ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، لوگ بیزار ہو جائیں، تو اس وقت پھر بڑی امید یہ اور قریب ہو جاتی ہے صبح طلوع ہونے کی، اور پھر دن نکلتا ہے تو لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج امت پہ بھی انتہائی مشکل اور کٹھن حالات ہیں، اور آپ دیکھیں غزہ پر اتنا ظلم ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسی طرح یہ دین دوبارہ غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو متحد کرے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ مدینہ کے لوگ آئے، اور ان کی آپ دیکھیں کوششوں سے ایک مدینہ کی ریاست کے بنیاد بنی مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے۔ آج ضرورت ہے کہ آج بھی کچھ لوگ اٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں، اور اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنائیں۔ تو یقین جانیے کہ اگر ہم اپنے اعمال پر اور اپنی صلاحیتوں پر اور ملک کے حالات پر ہم دیکھیں، تو یقیناً ایک لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے، اور لوگ کوئی بھی اس طرف نہیں آ رہا۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، بڑا واضح وعدہ، کہ یہ دین جو ہے یہ غالب آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ غزہ کے مجاہدین اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے گا، اور اسرائیل کو مغلوب کرے گا۔ بظاہر یہ باتیں آپ کو بڑی جذباتی یا اسی طرح کی بس بات لگے، لیکن ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بھی آپ دیکھیں جب دعوت دیتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ میں جب ایک اسلامی ریاست بھی بن گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آہستہ آہستہ آگے بڑھنا بھی شروع ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے، تو تب بھی لوگوں میں یہ مایوسی نہیں ختم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تھے جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا۔ ایک شخص تھا، بڑا ذہین تھا عرب کے اندر، بڑا ہی اس کی ذہانت مشہور تھی اور بڑا وہ عقل مند سمجھا جاتا تھا اور تھا بھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ باتیں سنی، آپ کی دعوت سنی، تو اس نے کہا کہ آپ کی 3 باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کیا 3 باتیں جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ متحد ہو جائیں گے اور یہاں امن و امان ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ کر لیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں، ان کی نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی نہ ان کی کوئی سنت ہے، ان کا تو گزر بسر ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ قبائل کو لوٹتے ہیں، قافلوں کو لوٹتے ہیں اور اس پہ اپنا گزارا چلتے ہیں، جب وہ وقت گزرتا ہے پھر کسی اور کو لوٹتے ہیں، تو یہاں امن و امان کیسے قائم آپ کر لیں گے؟ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ان کو متحد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا دوسری کون سی بات تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرب کی حالت تو آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روم اور فارس فتح ہو جائے گا اور اللہ کا دین غالب آ جائے گا، یہ بھی بڑی ہی عجیب بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اچھا تیسری کون سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ تو اس نے کہا تیسری بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا، پھر ہمارا حساب لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم اس طرح کرو، تو اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ دیکھو یہ تینوں باتیں پوری ہوں گی اور تم اسے اپنی زندگی میں انشاءاللہ دیکھ لو گے، اور تجھے میں یہ جنت کے اندر میں اسی طرح میں تم سے ہاتھ ملا کر لَأُذَكِّرَنَّكَ مَقَالَتَكَ، میں تمہیں یاد کراؤں گا تمہاری یہ بات کہ وہ تینوں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ شخص جو تھا اس نے کہا کہ بس یہ جذباتی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، تو اس نے نہیں مان لایا اور نہ ہی اس نے وہ چلا گیا۔ پھر آپ دیکھیں حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا تب بھی یہ شخص ایمان نہیں لایا، یعنی اس کی مایوسی آپ دیکھیں کس قدر۔ اور یہ بالکل ایک دن مدینہ منورہ میں تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت زیورات پہنے ہوئے اور سامان کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار آ رہی ہے سفر سے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہی ہوں؟ اس نے کہا میں یمن سے آ رہی ہوں اور جو ہزاروں میل دور۔ اس نے کہا کیا تم اکیلی آئی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کسی نے تمہیں نقصان؟ اس نے کہا نقصان کیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں میری طرف۔ وہ شخص تو اس نے کہا کہ یہ پہلی بات تو پوری ہو گئی، اتنا امن و امان۔ یعنی پہلے بڑے بڑے قافلے، بڑے بڑے وہ گروپ جاتے تھے، وہ لوٹے جاتے تھے، یہ دیکھو تنہا عورت اتنے ہزاروں میل سفر کرتے ہوئے حج کے لیے بے خوف اور خطر، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو آپ دیکھیں یہ جاری ہے، تو اتنا امن و امان۔ اب آپ دیکھیں وہ اس نے کہا یہ پہلی بات پوری ہوگی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ یہ روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، اور اس کے خزانے جب اس نے مسجد نبی میں دیکھے، اس نے کہا دونوں باتیں پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو بالکل ناممکن تھے وہ ہو گئی، تو یہ تیسری بات بھی پوری ہوگی۔ تو چنانچہ وہ پھر مسلمان ہو گیا اور ایماندار اچھا مسلمان بنا۔ اس کو کہا تھا کہ یہ یقینی ہے میں اللہ تعالیٰ کیوں نہ میں جنتی بنوں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے یاد کراؤں گا تو جنت۔ تو وہ بہت اچھا مسلمان بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسجد نبی میں آتا، آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے، اسی طرح ہاتھ ملاتے اور کہتے کہ یہ جنتی آدمی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہیں یاد کراؤں گا تمہاری میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی مایوسی تھی نبی کی، حالانکہ اللہ کا رسول موجود اور ساری چیزیں، لوگ مایوس جب ہوتے ہیں تو انتہائی مایوس ہو کسی بات کو۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے گا، انہیں کامیابی دے گا، اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا کے اندر ایک اسلامی حکومت بن جائے گی۔ تو آپ شاید کہیں کہ یہ بس جذباتی باتیں ہیں، یا میں آپ سے اس سے بھی بڑی بات کہہ دوں کہ یہ امریکہ اور روس جو ہے یہ شکست کھا جائیں گے، ان پر مسلمان غالب آ جائیں گے، یہ جاپان مسلمان فتح کر لیں گے، انڈیا فتح کر لیں گے، اور
یقیناً ہم تو کسی قابل ہی نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مایوس ہیں سب بالکل، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نہیں قادر؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی لمحے اس پر آغاز تو کریں، اللہ پر اور رسول پر ایمان تو لائیں. آپ کا ایمان تو ہے الحمدللہ، بھروسہ تو کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن میرے ذمے جو کام ہے وہ میں کروں. تو یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں کہتا ہوں دو کام آپ بنیادی آغاز کر دیں ابھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. پہلا کام تو وہ یہ ہے، اور دونوں کام آپ دیکھیں کہ بالکل گارنٹی کے ساتھ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. وہ کیا ہے وہ گارنٹی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں، تو ہم بہت ہی کمزور ہیں. اعمال بھی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں بچا سکے. ہاں دو چیزیں ایسی ہیں جو گارنٹی کی، جن کی میں کہتا ہوں وہ اللہ رسول نے دی ہے. وہ پہلی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان، یہ رمضان اور قرآن جو ہے یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے. یعنی آپ پہلا کام یہ کریں کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں. قرآن کریم سے اگر آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ قرآن کریم پھر آپ کی سفارش کرے گا. اور اس کا طریقہ کار جو بڑا ہی آسان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس پہ بالکل بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیت حفظ کرنا شروع کر دیں. یعنی ایک ایک آیت آپ یاد کریں، اور انشاءاللہ مثلا ایک آیت اگر ایک عام مسلمان اس کو جو یاد کرتا ہے تو اس کو 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. چھوٹی وہ صورتیں اختیار کریں جس کی آیات چھوٹی ہیں. ایک آیت آپ نے یاد کرنے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت میں ترجمہ آپ یاد کر لیں گے ترجمے کے ساتھ، اور اس طرح آپ ایک آیت یاد کر کے آج اس کو سارا دن پڑھیں. اگر دن میں آپ اس کے 50 دفعہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات تک پڑھتے ہیں تو آیت پختہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اگلے دن پھر ایک آیت آپ یاد کریں. اور ہفتے میں کتنی ہو جائیں گی؟ 7 آیات، اور مہینے میں 30 آیات. تو میں نے اس طرح بہت سارے اپنے دوست احباب کو راغب کیا، انہوں نے شروع کیا، بعضوں نے کئی صورتیں کر لی، سپارے کر لیے. تو اس طرح آپ دیکھیں ایک قرآن کریم کا نور آپ کے سینے میں آئے گا. تو جب قرآن کریم آپ کے سینے میں آئے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً یہ بڑا ہی بابرکت کلام ہے اللہ کا. اس کی برکتیں آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہونا شروع جب ہوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ قرآن کریم سے جو مضبوط تعلق آپ کا قائم ہو جائے گا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکیں گے. اور اس کو آپ انشاءاللہ جاری رکھیں، اور نیت یہ کر لیں کہ میں نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے. کیونکہ حفظ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی. یعنی جو حافظ قرآن ہے اس کے بڑے درجات بیان ہوئے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتل ورتقی، پڑھو تلاوت کرو اور ترقی کرتے جاؤ. اور آتا ہے کہ جب ایک آیت پڑھے گا تو اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا. وہ ایک درجہ کتنا ہوگا؟ یہ جتنا زمین اور آسمان کا تفاوت ہے اتنا ایک بڑا درجہ. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے کتنے درجات بلند ہو جائیں گے جو حافظ قرآن ہوگا اور تلاوت کرے گا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 70 لوگوں کو حافظ قرآن جو ہے وہ سفارش کر کے جنت میں لے کر جائے گا. یعنی بڑے ہی انعامات. آپ نے بڑی ترغیب دی ہے قرآن کریم کے حفظ کی. تو آپ بھی ارادہ کر لیں کہ میں قرآن کریم کو پورا حفظ کروں گا. آپ روزانہ آغاز میں ابھی ایک ایک آیت شروع کر کے دیکھیں. ایک آیت روزانہ یاد کریں، سارا دن پڑھیں، اگلے دن پھر ایک آیت، اور پھر اس سے اگلے دن ایک آیت. اس طرح ایک ایک آیت جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کے سینے میں قرآن کا نور بھرنا شروع ہو. قرآن کریم تو جو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن، ہر مسلمان حافظ قرآن بن سکتا ہے. اور اس کی گارنٹی میں نے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے بڑی ہی بشارت دی، خوشخبری دی ہے. اور بڑا ہی یہ اس پہ اگر آپ کو چاہیے کہ یقین کریں اور مانیں. وہ کیا حدیث؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حفظ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ روزانہ حفظ کرتا ہے قرآن کریم، لیکن ابھی اس کا حفظ مکمل نہیں ہوا، اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں فرشتے مقرر کریں گے جو اس کو باقی حصہ یاد کرائیں گے. جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ حافظ قرآن ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ
کروا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کے اندر بشارت ہے اور کتنی ترغیب ہے۔ تو اس لیے آپ آج سے شروع کر لیں اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت یاد کریں۔ دوسرا کام، اور پھر یقیناً اگر اس طرح آپ زندگی گزارتے ہیں اور آگے اپنے اس رمضان المبارک میں آپ یہ شروع کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی واضح حدیث ہے کہ یہ قرآن کریم احادیث ہے اس بارے میں کہ یہ سفارش کرے گا اور آپ کو جہنم سے جانے سے روکے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہ کام آپ دیکھیں گارنٹی شدہ ہے، اس میں تو کوئی کسی کو مطلب اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے جس کو میں کہتا ہوں وہ بھی اس سے زیادہ بڑی گارنٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یعنی وہ جو شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی جو سفارش اس قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو اس کے مستحق بھی بننا چاہیے۔ اس کے مستحق کب بنیں گے؟ جب آپ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ اللہ کے رسول سے وفاداری کا بڑا واضح جو قرآن و سنت جو بھی پڑھے گا وہ محسوس کرتا ہے، وہ یہی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے قربانیاں دی، جس کے لیے آپ نے اتنی مصیبتیں جھیلیں، جس کے لیے آپ نے پوری جد و جہد کر کے اللہ کے دین کو قائم کیا، جو دین اس دین کو لے کر آگے بڑھے گا، اس دین کے لیے جد و جہد کرے گا اور وہ در حق ہے۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ قرآن کریم سے تعلق جوڑنا بہت آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا دین جو ہے یہ قائم کرنا میری ذمہ داری ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ جب آپ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا طریقہ بھی۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں کوشش کرتے کہ اول تو اس پر لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، لوگ اس پر سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس وقت جو امت کے مسائل ہیں کیا اس کا کوئی حل ہے، اور لوگ مایوس بیٹھے ہوں، کہتے ہیں کوئی حل نہیں، بس اپنے آپ کو یار درست کرو، اپنا فرائض پورے کرو اور گناہوں سے بچو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو لیکن یہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، اور کوئی یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یعنی آپ جب لوگوں کو یہ سوال پوچھیں اور آپ دیکھیں لوگ اکثر اس کو مایوس ہوتے ہیں یا اس کے جواب سے ان کو پوچھیں کہ اس وقت جو امت جن گمبھیر مسائل کے اندر پھنسی ہوئی ہے کیا اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں، آپ کو چاہیے کہ آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہیں کہ نہیں اس کا حل ہے اور 100% ہے۔ کیوں؟ اس کی آپ دلیل دینا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ رحمت للعالمین قیامت تک آنے والے انسان، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کیا، اس کی جد و جہد آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دی ہے۔ آپ دیکھیں کھانے پینے کے آداب، نشست و برخاست کے آداب، گفتگو کے آداب، ہر چیز بتائی ہے کہ نہیں بتائی، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رحمت للعالمین امت کو ہر بات بتائے مگر وہ دین اس وقت امت جن مسائل میں گری اس کا حل نہ بتائے؟ وہ حل بہت ہی واضح بیان ہوا ہے قرآن و سنت کے اندر، اور بڑا اتنا واضح کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی سمجھ جائیں گے تو یقیناً آپ بھی بڑے اعتماد سے لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ واقعی اللہ کے رسول نے تو حل بتایا تھا، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو سمجھا نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حل بھی، اس کا بھی ایک چھوٹا سا کورس بنایا ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ کیا ہے کہ اردو میں سوال اور اردو میں جواب، یہ سوال اور جواب اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اس پورے حل کو سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ دیکھیں آپ لوگ، ہم سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ نماز کا طریقہ آتا ہے، تو نماز کا جب طریقہ ایک دفعہ سیکھ لیا تو پڑھنے کی توفیق بھی ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کا طریقہ کار بھی اگر آپ سمجھ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر آپ کو عمل کی توفیق بھی دے گا۔ تو یہ دوسرا کام ضروری ہے، اگر یہ دوسرا کام کریں گے تو پھر آپ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بنیں گے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اور صحابہ کی آپ سیرت پڑھیں، ایک ہی ان کا مطلوب تھا کہ وہ اللہ نے جو دین ان تک پہنچایا انہوں نے آگے لوگ تک پہنچانا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے لیے جہاد کیا، اس کے لیے کوششیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا سب سے بنیادی صحابہ یہی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے
ان میں حضرت ابو ایوب انصاری کا نام آپ سب سیرت میں پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر کے سامنے میری یہ اونٹنی بیٹھے گی وہ میرا میزبان ہوگا۔ چنانچہ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے ٹھہری تو وہ ان کے میزبان بنے۔ آپ دیکھیں اتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے صحابی ابو ایوب انصاری، آپ ان کا آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس عالم میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو میں مدینہ میں رہوں گا۔ ان کے ذہن میں جو اصل مقصد تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اسلام جہاں پر جہاد آخری سرحد ہے میں وہاں جا کر جہاد کروں گا، اور دیکھو مجھے وہیں دفنا دینا۔ اور چنانچہ وہ وہاں گئے اور وہاں قسطنطینیہ میں آپ دیکھیں کہاں پر وہاں پر وہ دفن ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اس لیے میں یہ وصیت کی تھی کہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھ کے آؤں گا وہاں سے تو میں اللہ کے رسول کو بتاؤں گا کہ اللہ کا رسول، میں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کو جو اصل مقصد تھا زندگی کا اس کو نہیں چھوڑا تھا، میں جہاد کرتا ہوا وہاں آخری سرحد تک پہنچا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس وقت صحابہ نے یہی بات، تو آج مسلمانوں میں جس طرح غفلت ہے قرآن کریم سے کہ میجورٹی مسلمانوں کے قرآن کریم سے غافل ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عزت، سٹیٹس، مال و دولت اور خاص طور پر علم بھی دیا ہے، یعنی جو دنیاوی علوم کے اندر بہت آگے بڑھ گئے، میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھاتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، لیکن انہیں ساری زندگی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کو پڑھ لیں یا اس کے پیغام کو سمجھ کے آگے پہنچائیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کس قدر امت کی یہ کوتاہی ہے اور کس قدر یہ ظلم ہے اللہ کی کتاب سے کہ ہم ہر کتاب تو سمجھ کے پڑھیں لیکن اللہ کی کتاب کو ہم صرف تلاوت تک محدود رکھیں۔ یقیناً تلاوت میں بھی ثواب ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں تھی، وہ تو اس لیے تھا کہ اس کو پوری طرح سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور اس پر جو قرآن سنت کے اندر جو نظام اللہ نے دیا ہے اس نظام کو اس دنیا میں نافذ کریں تاکہ پوری دنیا کو عدل اور انصاف ملے۔ اس وقت پوری دنیا محتاج ہے کہ ان کو ہدایت ملے، ان کو عدل اور انصاف ملے، لیکن مسلمانوں کے پاس جن کے پاس یہ چراغ ہے وہ اس چراغ کو خود ہی بجھا کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کیا چراغ دکھائیں گے۔ تو اس لیے دوسرا کام اگر آپ کریں گے کہ اور اس کو طریقہ کار کو سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ اس پر تو عمل بھی بہت آسان ہے، اس کا تو واقعاً قرآن و سنت میں اللہ کے رسول نے وہ رحمت للعالمین ہے اور وہ قیامت تک آنے والوں کے انسانوں کی رحمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حل ہمیں بتایا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس حل کو سمجھیں گے۔ اب یہ دونوں کام بڑے ہی آسان ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان شروع کر دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو یہ کرنے نہیں دیتا۔ خود انسان حیران ہوتا ہے کہ میں نے آیات یاد کرنا شروع کی تھی، کچھ عرصہ کی، پھر چھوٹ گئی، تو وہ چھوٹ اس لیے جاتی ہیں کہ اس کی تدبیر نہیں کی۔ تدبیر یہ ہے کہ آپ اس حلقہ قرآنیہ میں شامل ہو، میں نے حلقہ قرآنیہ بنایا، اس میں آپ جو ساتھی بنیں گے وہ اسی طرح ایک ایک قرآن کریم کو بھی اور دین کی سمجھ بھی اور اللہ کے دین کو کیسے قائم کرنا ہے یہ سوال اور جواب کی صورت میں اب تو بہت آسان ہے، آپ گھر بیٹھے مطلب آپ کو موبائل پر مل جائیں گے، تو واٹس ایپ آپ ایک حلقہ بنا کر اس کے ساتھ جڑ جائیے اور اپنے آپ اس چیز کو سمجھنا ترتیب سے شروع کریں۔ تو یہاں پر میں نے گوگل فارم کا لنک دیا ہوا ہے، اس فارم کو فل کریں اور حلقہ قرآنیہ میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ اگر روزانہ 5 منٹ اللہ کی کتاب کو دیں اور وہ جو سوال اور جواب اس کو یاد کر لیں تو یہ دونوں مقصد حاصل کریں گے، اور ان دونوں مقصد سے جو اصل چیز آپ حاصل کریں گے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے احادیث میں بڑی گارنٹی آتی ہے کہ وہ سفارش کریں گے۔ قرآن کریم بھی سفارش کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ یہ ہمارا سب سے مضبوط اور سبب ہے جس سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔